أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. ہماری پرانی سبھی ملان پڑھیے، ہماری پرانی سب اس میں بیٹھے ہیں، ہماری پرانی جو ہے سب اس میں بیٹھے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دین کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور بے دینی کے اندر دنیا اور آخرت کی ناکامی رکھی ہے. لیکن یہ دین جو ہے یہ زندگیوں میں کیسے آئے، اور دین کہتے کسے ہیں؟ دین کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ کام جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. سارے شعبے دین کے مطابق ہونے لگے، اور یہ کام دھیمے دھیمے ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ترتیب ہے، نبوی ترتیب ہے. جیسے درخت کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اسی طرح دین کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے. درخت کے لیے ایک دم سے درخت نہیں بنتا، ترتیب سے بنتا ہے. تو اسی طرح دین جو زندگیوں میں آتا ہے، گھروں کے اندر آتا ہے، پھر علاقوں میں آتا ہے، پھر عالم میں آتا ہے، صدیوں تک یہ باقی رہتا ہے. تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی، بس وہ ترتیب ہے. اس ترتیب پر ہمیں دین کو لانا ہے. تو دین انشاءاللہ زندہ کرنے والے جو ہیں وہ تو اللہ ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو سبب کے ذریعے میں محنت ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر کرنی ہوگی. میرے محترم دوستو، رات بھی میں نے جو بات عرض کی تھی، اعمال والی جو لائن ہے یہ بڑی مضبوط لائن ہے، اور چیزوں والی لائن جو ہے بڑی کمزور. اعمال والی لائن پر اللہ کے وعدے، ہر عمل پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ پورا ہوگا، لیکن کب؟ جب وہ عمل جاندار ہو. اور یہ میں رات بتا رہا تھا کہ عمل جاندار کیسے ہو. عمل جاندار بنانے کے لیے ہر عمل کے اندر یہ 6 نمبروں والی بات آ جائے. اس لیے ہمارے کام کے اندر 6 نمبر سے شروع ہوگا یہ کام، اور 6 نمبر چلتے رہیں گے. یہ 6 نمبر جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ 6 نمبر پورے دین پر چلنے کی اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے. 6 نمبروں سے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ کے اندر جو کام شروع فرمایا، یہاں بالکل فضا نہیں تھی، تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ کلمے کی دعوت. اور جس نے کلمہ پڑھا اس کا بھی سب سے پہلا کام کیا تھا؟ کلمے کی دعوت لے کر گھر گھر در در پھرنا. اب اس پر آئی تکلیفیں، بہت تکلیفیں آئی. اب ان تکلیفوں میں آدمی کی گھبرا نہ جائے تو ذہن بنانے کے لیے پھر قرآن اترا. اس کے تعلیم کے حلقے گھر گھر ہونے لگے. اسی میں حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کا حلقہ گھر کے اندر ہو رہا تھا، جس میں حضرت عمر پہنچی. تو تعلیم کے حلقوں سے ذہن بنتا ہے، اور کلمے کی دعوت سے جو ہے وہ یقین بنتا ہے، اور تعلیم کے حلقے سے جو ہے ذہن بنتا ہے. اور مکہ مکرمہ میں جو قرآن اترا وہ کیا اترا؟ ذہن بنانے والا قرآن اترا. اور اپنے دعوت کے کام میں ذہن کا بنانا سب سے مقدم ہوتا ہے. پچھلے نبیوں کے واقعات مکی آیتوں میں اترے کہ نبیوں کی بات ماننے والے باوجود کمزور ہونے کے اللہ کی مدد سے کیسے چمکے، اور نبیوں کی بات کا مقابلہ کرنے والے باوجود طاقت والا ہونے کے اللہ کی پکڑ سے کیسے مٹے. یہ گویا کہ واقعات قرآن میں اترنے شروع ہوئے. اور دوسرے اگلے واقعات قیامت میں کیا ہوگا، جنت میں جہنم میں، یہ بھی قرآن اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں. اور تیسری بات قرآن میں یہ اتر گئی کہ موجودہ وقت کے اندر زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کو دیکھ کر پھر اللہ کو پہچاننا. اس قسم کی باتیں مکہ مکرمہ والے قرآن میں اتری. یہ تعلیم کا حلقہ بنا گھر گھر، اس سے ذہن بنتے. اس کے بعد ساتھ ساتھ میں تیسری چیز جو چلی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا مانگنا. یہ بھی مکہ مکرمہ میں خوب چلا، خوب تلاوت ہوتی تھی. اور چوتھی چیز یہ چلی کہ جب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے گھر والوں نے ان کو الگ کر دیا. کسی قوم کا، کسی خاندان کا ایک، کسی کے دو، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے والے اپنے خاندانوں سے بالکل جدا ہو گئے، ان کو نکال دیا. تو اب جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کی آپس کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، جسے اکرام مسلم کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں پتہ نہیں، لوگوں کو معلوم ہوگا تو ماریں گے. تو حضرت علی نے چپکے سے گھر بٹھا کر کھانا کھلایا اور چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی. تو دیکھیے بھی کھانا کھلایا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، وہ مسلمان بننے کے لیے آئے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں تھی. تو یہ ہمدردی چلی، اکرام مسلم چلا. یہ چار باتیں چلی مکہ مکرمہ میں. ایک تو کلمے کی دعوت، اس سے تو یقین صحیح بنتا ہے. دوسرے تعلیم کا حلقہ، اس سے ذہن صحیح بنتا ہے. تیسرے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا مانگنا، اس سے دھیان صحیح بنتا ہے، اللہ کا دھیان بنتا ہے. اور چوتھے اکرام مسلم اور ہمدردی ایک دوسرے کی، تو اس کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے، آپس کے اندر اجتماعیت بنتی ہے اس کے ذریعے. یہ چار چیزیں ہوئی، لیکن یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ظاہری کوئی آمدنی نہیں.
2 گھنٹہ اگر آدمی 4 گھنٹہ کلمے کی دعوت دے تو جیب کے اندر 5 روپے نہیں آتے. اسی طرح ذکر کرے، تلاوت کرے، اسی طرح دعوت دے، تعلیم کرے، اور جو ہمدردی کرے گا دوسرے کی تو بجائے جیب میں آنے کے اور جیب سے نکلے گا. تو اس میں ظاہری آمدنی کا کوئی صورت نہیں، اور کام پوری دنیا کے اندر کرنا ہے اور آمدنی اس میں ظاہر بھی ہے ہی نہیں، تو پھر کام پوری دنیا میں کیسے ہو؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے اپنے چھپے ہوئے خزانے دکھائے اور ان خزانوں کی کنجی نماز آپ کو دی، اور آپ آسمانوں سے جا کر نماز کو لے کر زمین پر تشریف لائے. آسمانوں پر گئے، وہاں سے نماز لے کر زمین پر تشریف لائے، اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز، اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز. یہ نماز بھی 5 وقتہ نماز. پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. یہ نماز بھی. تو دیکھیے 4 نمبر ہی چل رہے ہیں. کلمے کی دعوت ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر دعا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے، اور نماز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنیں گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. اس کا بھی بڑا انتظام کیا اخلاص کا، اور وہ ایسے کیا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے آفر تھا کہ اس کو سونا چاندی بنا دے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا. کیونکہ اگر مکے کے پہاڑ سونا چاندی بن گئے اور لوگوں کو سونا چاندی دے کر دین کا کام دیا تو پھر دین کا کام لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے، سونے چاندی کے لیے کریں گے. اور جب دین کا کام سونے چاندی کے لیے ہوگا تو پھر دین کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ جس نے فرعون، قارون اور حامان کو زیر کیا، اور جو قیصر و کسریٰ کو زیر کیا، اور جو دجال و یاجوج ماجوج کو دین کا کام زیر کرے گا. پھر دین میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی. دین میں طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونا چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا، بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا، میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا. ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا. اس پر گویا کہ آپ نے سونا چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں. تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے. تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا. اب رہا یہ کہ باہر جا کے دعوت دینا، تو یہ بھی رہا. آپ بازاروں میں جاتے تھے، آپ طائف میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام شروع اسی طرح کیا، اس سے ذہن بنیں گے. لیکن مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو اس لیے یہ جو کام میں نے بتایا، یہاں تعلیم ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، یہ سارے کام انفرادی طور پر کی اور چھپ چھپ کر کی.
وہاں کھل کر کرنے کی چیز نہیں تھی، چھپ کر کیا. عام طور سے چھپ کر یہ سارے کام ہوئے اور الگ الگ ہوئے. انفرادی یعنی الگ الگ، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے. آج بھی جس جگہ پر آپ تشریف لے جائیں، وہاں اگر دین کے کام کی فضا نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ والی ترتیب سے خاموشی کے ساتھ الگ الگ مل مل کر کام کیا جائے. آج بھی، بلکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بالکل کام کی فضا نہیں، بالکل ہمارے کام کی فضا نہیں، تو وہاں پر بجائے کھل کر کام کرنے کے خاموشی کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور کام کرنا، انفرادی طور پر اور چپکے چپکے. لیکن ماحول جو بنتا ہے وہ مجمع سے بنتا ہے. مجمع کی ضرورت تھی. یہ تو الگ الگ آدمی بنتے رہے، مکہ مکرمہ میں الگ الگ آدمی بنتے رہے ان صفات کے ساتھ، بڑھیا آدمی بنتے رہے. لیکن ماحول جو بنے گا وہ مجمع سے بنے گا. تو مجمع جو ملا وہ مدینہ منورہ میں جا کر ملا. مدینے والے لے گئے، وہاں ماحول تھا اور وہاں سارے ماننے والے تھے. تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے کام کیے یہ کھل کر کیے اور اجتماعی طور پر کیے، اور اس کے لیے ایک جگہ بنائی. اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد، مسجد نبوی. ایک تو قباء اور ایک مسجد نبوی. تو مسجد نبوی تعمیر ہوئی بالکل سیدھی سادی، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوا. اس کے اندر یہ سارے کام اجتماعی طور پر ہوئے. تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی وغیرہ، یہ سب اجتماعی طور پر ہوئی. اب کام اجتماعی طور پر جب ہوا پھر اس کے اندر مشورے بھی ہوئے. مشورے کر کے جماعتوں کو باہر بھیجنا ہوا. باہر کی جماعتیں جب مدینہ منورہ آتی تھی تو پھر ان کا سنبھالنا ہوا. یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر ہوئی. تو یہ ہمارا کام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش اس بات کی ہے کہ نبوی ترتیب پر ہو. جہاں پر فضا ہے، آپ لوگ جہاں جائیں وہاں فضا ہے، تو فضا کے اندر یہ کام مدنی ترتیب پر، اجتماعی طور پر اور کھل کر ہوگا. اور جہاں فضا نہیں تو وہاں مکی ترتیب پر الگ الگ انفرادی طور پر اور چپکے چپکے ہوگا. دونوں طریقے ہیں کام کے. اب میں ایک بات آپ کو جو رات میں بتانا چاہا تھا اور بات دوسری طرف چلی گئی، وہ بھی مفید تھی. میں یہ بتاؤں کہ اعمال جاندار کیسے بنے. نماز جاندار پہلے بنا لی، پھر دعا جاندار بنے گی انشاءاللہ، پھر ہمارے کام دعا سے بنیں گے. قرضہ اگر ہے تو ہم قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھیں گے اور اللہ پاک ہمارا قرضہ ادا کر دے گا. جیسے شادی کے بارے میں، شادی سے تنگی دور ہوگی جب شادی جاندار ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بتاؤں تمہیں کہ عمل جاندار کیسے بنے، تاکہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ یہ دیکھو کہ اس کے لیے میں کون سا عمل کروں. بارش رک گئی تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء ہے، وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں کم ہو یا زیادہ اس کی تو پرواہ کریں نہیں. ہمارا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے، ہماری نماز جاندار بن جائے، اور ہماری معاشرت یعنی کلچر جاندار بن جائے، ہمارے معاملات اور لین دین یہ جاندار بن جائے، ہمارے اخلاق یہ جاندار بن جائے، ہماری شادیاں یہ جاندار بن جائیں. تو اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جو اللہ پاک نے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. تو ہمارا کوئی معاملہ اٹکے گا تو ہم عمل سے اسے حل کریں گے. چیزوں سے تو معاملہ حل ہوتا ہی نہیں.
چیزوں سے معاملہ نہیں حل ہوتا، عمل سے حل ہوتا ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں عمل کے جاندار بنانے کا طریقہ بتا دوں۔ زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں، آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پہلے نماز کو جاندار بنانا ہے۔ عمل کو جاندار بنانے کے واسطے رات بھی میں نے عرض کیا تھا، میں پھر دہرا دوں، ایک تو یقین صحیح ہو، یعنی کلمے والا یقین ہو، یعنی ایمان میں طاقت ہو، یعنی اللہ کا یقین ہو، اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکل چکا ہو۔ احد میں غیر اللہ کی طرف تھوڑا خیال گیا تو مدد چلی گئی، حنین میں غیر اللہ کی طرف خیال گیا تو مدد رک گئی۔ یہ غیر اللہ کا یقین جو ہے وہ دل سے نکالنا اور اللہ کی یقین کو لانا، یہ ہے پہلی چیز، ایمان کی طاقت۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ ایمان کی طاقت لانے میں دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے، ایک تو اللہ کے یقین کا لانا اور ایک مخلوق کے یقین کا نکالنا، کاروبار اور گھر ملک اور مال کا یقین نکالنا، میٹریل کا یقین نکالنا۔ اللہ دکھائی نہیں دیتے تو اللہ کا یقین خود نہیں آتا، لانا پڑتا ہے، اور میٹریل دکھائی دیتی ہے، اس کا یقین خود آتا ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی ڈبے کے اندر پھل بھرتے ہیں تو اس میں دو کام کرتے ہیں، ایک تو اندر سے ہوا کو نکال دیتے ہیں اور پھل کو بھر دیتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، تو وہ پھل اس میں سڑتا نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو میٹریل کے یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک اللہ کے یقین کو دل میں لانا ہے۔ تو اللہ کا یقین دل میں کیسے آئے گا؟ بار بار اللہ کا بولنا، اللہ کا سننا، اس کی قدرت کا بولنا، اس کی قدرت کا سننا، اور اس کے لیے اللہ سے خوب مانگنا، تو اس سے اللہ کا یقین دل میں آئے گا۔ لیکن میٹریل کا یقین دل سے کیسے نکلے؟ اس کے نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے قربانی دینا۔ جتنی قربانی دیں گے تو میٹریل کا یقین دل سے نکلے گا، چیزوں کا یقین دل سے نکلے گا۔ اسے قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہینے میں کم سے کم 3 دن دو، روزانہ کے کم سے کم 2.5 گھنٹے دو روزانہ کے۔ تب یہ 2.5 گھنٹہ جو دے گا تو لامحالہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر دے گا، 3 دن کے لیے جو جائے گا تو بہت سی چیزوں کو چھوڑ، اور پھر وہ 3 دن اگر اس نے مقرر کر دیے تو اسی مقررہ 3 دن میں نہ معلوم کتنے کام آئیں گے، اس کو آگے پیچھے کر دے، تو یوں انشاءاللہ اندر ایمان اور یقین بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یقین کا صحیح ہونا، ایمان کے اندر طاقت کا ہونا، مخلوقات کے یقین کا نکلنا، اللہ کے یقین کا دل میں آنا، اور اس کا طریقہ دعوت کی فضا بنانا قربانی کے ساتھ۔ اور دعوت کی فضا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بار بار بولنا اور اللہ کا بار بار سننا، یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ اعمال کو جاندار بنانے کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جذبے کا صحیح ہونا، جذبہ صحیح ہو ہمارا۔ جذبہ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں اس کی اللہ نے کیا قیمت بتائی، اس قیمت کی امید باندھیں اور پھر وہ عمل کریں تو وہ عمل شوق سے ہوگا۔ عمل پر جو اللہ نے وعدہ کیا اس کی امید باندھیں اور امید باندھ کر پھر جب عمل کریں گے تو شوق سے ہوگا۔ یہ جو مزدوری کرتے ہیں کیونکہ ان کو 15 روپیہ ملنے والا ہے تو 15 روپے کی امید میں شوق سے مزدوری کی وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ یا مثلا ڈگری کی امید پر آدمی 20 سال کالج کے اندر تکلیف اٹھاتا ہے شوق سے۔ شوق سے کیوں کرتا ہے؟ کہ ڈگری کی امید ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو عمل آدمی کرے تو اس کے اوپر اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی امید باندھے اور امید باندھ کر پھر وہ آدمی شوق سے اس عمل کو کرے۔
مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے تو اس کو یہ دھیان ہو کہ پانی جہاں جہاں میرے بدن کو وضو کا لگے گا تو وہ حصہ قیامت میں چمکے گا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہچان لیں گے تو میرے کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ تو اب یہ وضو کرتے وقت میں یہ امید باندھے گا تو شوق سے آدمی برابر وضو کرے گا۔ یہ بات کیسے پیدا ہو؟ اس کے پیدا کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے۔ فضائل کی تعلیم، یہ جو فضائل کی ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے نا، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے اس پر کیا ملے گا۔ اور کوئی برا عمل ہو تو اس پر اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دھمکی بتائی، وہ دھمکی ذہن میں رہے تو پھر آدمی اس خراب عمل سے بچ۔ طے کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ دعوت بھی دینی ہے اور روزانہ تعلیم بھی کرنی ہے، دو باتیں ہوئی نا۔ اچھا، تیسری بات، عمل کو جاندار بنانے کے لیے طریقہ صحیح ہو، اور طریقہ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو عمل کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے، جیسے آپ نے کیا ویسے کرے۔ اسی کا نام ہے مسئلہ۔ کہتے ہیں میں مسئلہ بتاؤ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ مطلب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ تب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا جو طریقہ ہے اور مسائل والا جو علم ہے یہ سیکھے بغیر نہیں آتا۔ مسئلہ جو ہے یہ علم کے بغیر نہیں آتا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر نماز تو روزانہ 5 وقت پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے نماز کے مسئلوں کو سیکھنا پڑے گا۔ کہاں سیکھیں گے؟ اپنے مقام پر جو مولوی صاحب امام ہیں ہمارے، ان سے وہ مسئلے سیکھے جائیں نماز کی۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کے مسئلے سیکھ لو، آپ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے مسئلے سیکھ لو۔ اسی طرح آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے مسئلے پوچھ لو، آپ نوجوان ہیں، آپ کی شادی ہونے والی ہے تو اب شادی کے مسئلے پوچھ لو، آپ کی رخصتی ہونے والی اس کے مسئلے پوچھ لو، اولاد ہو گئی پھر اس کی تربیت کیسے ہو اس کے مسئلے پوچھ لو۔ تو گیا پوچھ کر آدمی زندگی بسر کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی آ جائے گی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ یہ تیسری چیز ہے، مسئلے مسائل کا سیکھنا۔ تبلیغ کے اندر جو کہتے ہیں کہ مسئلے اختلافی بیان مت کرو، اس کی بڑی مصلحت ہے کہ عام طور سے عوام نکلتے ہیں تو مسئلے مسائل بتانے شروع ہو گئے تو ہر آدمی مسئلہ بتانے والا ہو جائے گا تو مسئلے پھر غلط ہو جائیں گے۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ مسائل کے اندر اختلاف ہے تو لوگ اختلافی مسئلوں میں آپس کے اندر لڑنے بھڑنے لگیں گے، مسئلوں کے اندر آپس کے اندر لڑنے بھڑنے لگیں گے۔ بھائی تالیاں بجنا بھائی، میرا مزاج یہ ہے کہ میرے سامنے ایک بھی پہچان والا ہے جو اس کا تو میں عرض کر رہا تھا تیسری چیز ہے، میں نے 3 باتیں بتائیں، ایک تو کلمے والا یقین، فضائل والا علم اور مسائل والی شکل، یہ 3 باتیں ہوئی۔ اچھا، اب ایک چوتھی بات لے لو، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اعمال جاندار بنے، اعمال جاندار بنے، یہ بتلانا ہے مجھے۔ اس کے لیے چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان، دھیان صحیح ہو۔ اب یہ اللہ کا دھیان کیسے صحیح ہو؟ اس کا طریقہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو مانگنا۔
میں سچ کہتا ہوں ایسا اللہ کا دھیان جمے گا تم کو کہ بس مزہ آ جائے گا. اللہ کا دھیان جب جمنے لگے گا نا تو میں سچ کہتا ہوں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اس لیے کہ یہ کام دنیا ہی میں ہم کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو پھر اس کا بدلہ ہے. اللہ کا دھیان جمانے کے واسطے چند باتیں یاد رکھو. ایک تو اللہ کا ذکر ہے، خوب دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے. اور ذکر کے اندر یہ 6 تسبیحیں بتائی جاتی ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ 6 تسبیحیں خوب اللہ کا دھیان جما کر کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کا دھیان جما کر یہ تسبیح پڑھی جائے. اور درود شریف اور استغفار بھی پڑھنے کی ایسی مشق کرو کہ جیسے ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے، ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے، یہ انداز ہو استغفار کا. خوب جی لگا کر یہ 6 تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت، خوب اللہ کا دھیان جما کر، اور 24 گھنٹے کی جو سنت دعائیں ہیں اس کو مانگنا. ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. تو دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا جو ہوتی ہے وہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھے دعا تو بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن اصل مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا، یعنی مانگنے کی کیفیت ہو. پڑھنے کے اوپر کا درجہ مانگنا. جیسے پڑھنا اور مانگنا میں فرق بتاؤں. ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اسے پیسے چاہیے، تو ایک تو وہ یوں کہے کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، میرے کو اتنے روپے کی ضرورت ہے، اس کا نام تو ہے پڑھنا. اور ایک ہوتا ہے مانگنا، بھائی مجھے بہت ضرورت ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، ذرا میرے کو اتنے روپے دے دو. یہ مانگنا ہے. تو دعا مانگنے کی ترتیب پر، مثلاً دعائیں جو ہیں اسے یاد کرو اور مانگنے کی ترتیب. اب رات کو آپ سو رہے ہیں تو سوتے وقت میں جو دعا ایک تو یاد ہے بہت زبانی کے فر 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 پڑھ دی، ثواب اس کا بھی ملے گا. اور ایک یہ اللہم انی اسلمت الیک، اللہ وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہو کہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جماعتوں میں پھر کر مسنون دعائیں ہمارے بھائیوں کو اچھی یاد ہو گئی، لیکن مانگنے کی عادت ڈالو. مانگنے میں ذرا دھیان جمانا پڑے گا. نماز بھی پڑھو تو سورہ فاتحہ جو بولے مانگنے کی نوعیت ہو، مانگنا سے مانگ رہے ہو، اور پھر اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ جواب دیتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں میری بھی ہے اور تیری بھی ہے. عبادت تو اللہ کی اور مدد بندے کی. اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک جو ہے، یہ 3 آیتیں تو خالص بندے کے لیے دعا ہے. پہلی 3 آیتیں اللہ کی بزرگی ہے،
اور بیچ کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ کنیکشن ملاتی ہے بندے کا خدا سے، عبادت خدا کی اور مدد بندے کی، یہ کڑی ہے بیچ کی۔ تو 3.5 آیتوں میں تو خدا کی تعریف، اور 3.5 آیتوں کے اندر بندہ مانگ رہا ہے۔ تو جب ولد ضالین کہا تو اخیر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ ھذا لی ولی عبدی ما سأل، یہ میری اور میرے بندے کی، اور میرے بندے کو وہ ملا جو میرے بندے نے مانگا۔ اب اگر سورہ فاتحہ روزانہ نمازوں کے اندر اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارا مولا اس کا جواب دے رہا ہے، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا کہ آپ کو گشتوں میں جانا مجاہدے کے ساتھ ہوگا۔ نماز میں بڑا مزہ آئے گا نا، اب گشت کا بھی وقت ہو رہا ہے تو گشت میں بھی جانا ہے، اب گشت میں جانا آپ کے لیے مجاہدہ ہوگا کیونکہ اس میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ اس مجاہدے کے اندر بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا بھی وقت اگر آپ کو نماز کا ملا تو انشاءاللہ تار سے تار مل جائے گا۔ تار سے تار ملا وہ ہونا تو بٹن دبا دو، بس دیر نہیں لگتی، صاحب روشنی ہوگی، بٹن دبانے کی دیر، تار سے تار ملا ہوا ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا دھیان جمتا ہے ذکر سے، تلاوت سے اور دعا سے۔ پہلے نماز میں جمے گا اور پھر انشاءاللہ آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان ہوگا، کیونکہ نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز میں کھڑے ہو کر آئے ہو، نماز میں اللہ کو بڑا کہا ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ اب تجارت میں جاؤ گے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اب میں اپنی تجارت کے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ عورتیں بھی سامنے خریدار آئیں گی، کیا کیا ہوگا۔ تو یہ آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ پھر تجارت کرے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قیامت کا استحضار، یہ میں نے چوتھی چیز بتائی، اللہ کا دھیان جمے۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ اخلاص، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل ہو۔ یہ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دین کا کام قربانی کے ساتھ کرے، جان کی قربانی، مال کی قربانی اور اپنی جی چاہی کی قربانی۔ یہ قربانی جب دے گا نا تو اللہ سے امید ہے اخلاص کے پیدا ہونے کی۔ صحابہ کے زمانے میں جب دین کا کام کرتے تھے تو وہ یہ حساب لگاتے تھے کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی، وہ یہ حساب لگاتے تھے، دین کے کام میں میری دنیا کتنی قربان ہوئی۔ اور آج اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، آج یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ میں نے دین کا کام کیا تو اس سے میری دنیا کتنی بنی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی۔ تو اخلاص کے پیدا ہونے کا طریقہ قربانی ہے، جتنی قربانی دیں گے اخلاص پیدا ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا عمل جو ہے یہ بھی بہت کچھ دلوائے گا، اور اگر اخلاص ہے، اخلاص نہیں ہے تو زیادہ عمل بھی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بغیر اخلاص کے دنیا طلبی کے لیے شہید، سخی اور قاری زندگی بھر دین کا کام کر کے جہنم میں گئے، اور ایک بدکار عورت نے جنگل بیابان میں کتے کو پانی پلایا
اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں گئی، کیونکہ اس کو اللہ کی نسبت مل گئی، کیونکہ وہ کتا کہیں جا کے تعریف نہیں کرے گا، کتا کہیں جا کے تعریف نہیں کرے گا، اور جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اس پر اللہ کی نسبت اسے مل گئی۔ اللہ کی نسبت جو ملتی ہے وہ اخلاص سے ملتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اور یہ کبھی ذہن میں مت لانا کہ صاحب یہ تو اندھیر نگری ہوئی کہ بدکار عورت وہ تو کتے کو پانی پلائے اور جنت میں چلی جائے، اور جو زندگی بھر جہاد کرتا رہا، قرآن کی خدمت کرتا رہا، مال لگاتا رہا، اور وہ جہنم میں چلا گیا، جو اندھیر نگری ہوئی۔ اندھیر نگری بالکل نہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک مکان ہے عبد الرزاق کا، اس میں آپ نے محنت مزدوری 6 مہینے تک کی عبد الرزاق کا مکان بنانے۔ 6 مہینے یہ پورے ہو گئے تو سامنے ایک دوسرے بھائی بیٹھے تھے عبد الستار۔ آپ نے عبد الستار سے جا کر یوں کہا کہ بھائی میری مزدوری لاؤ۔ ان کا کائی کی، ان کا اس مکان میں 6 مہینہ میں نے کام کیا۔ تو عبد الستار یوں کہیں گے کہ یہ مکان کس کا؟ ان کا یہ مکان تو عبد الرزاق کا۔ تو کہ عبد الرزاق کے مکان میں جب تم نے کام کیا تو بدلہ عبد الرزاق سے مانگو، عبد الستار کا کو بدلہ دے گا؟ عبد الستار کا مکان تو تم نے نہیں بنایا۔ بس یہی اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بے شک تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا، لیکن وہ جس کے لیے کیا اس سے مانگو۔ تم نے تو نفس کے لیے کیا نا، تو اپنے نفس سے بدلہ مانگو۔ میں تو بدلہ اس کام کا دوں گا جو میرے لیے کیا ہوگا۔ تو بدکار عورت نے میرے لیے اگر ایک کتے کو پانی پلایا تو میں نے اس کے بدلے میں جنت دے دی، اور تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا تو میرے سے کا بدلہ مانگتے ہو؟ تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں کو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ اپنے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں، زیادہ ڈرو گے نا تو مایوسی پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں، زیادہ خوف اگر ہوگا تو آدمی کے اندر پھر مایوسی کے آنے کا خطرہ ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید باندھنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امیدوں پر ہمیں چلنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید پر ہمت کے ساتھ ہم کام کریں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی امید ایک حد تک تو ٹھیک رہتی ہے، لیکن وہ امید حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر آدمی کے اندر 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر آدمی کام کے اندر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سست بن جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور بھئی اللہ ہی کرنے والا ہے، ہم سے کیا ہوتا ہے، یہ جملہ زبان سے نکالا اور کام سے بے فکری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں کے اوپر جڑی بن جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ 2 خرابیاں آ جاتی ہیں جب رحمت کی امید حد سے آگے بڑھ جائے۔ تو اس کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے خوف کو بھی پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ خوف جو ہے اللہ کا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا آدمی اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اخشاکم واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا زیادہ۔ تو ایک طرف اللہ کا ڈر اور ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید، ان 2 کا لیول باقی رکھنا پڑے گا۔
کبھی مایوسی کی طرف طبیعت چلے تو رحمت والی آیتیں پڑھو، اور رحمت کی امید زیادہ بڑھ کر آدمی جری ہو جائے جب گناہوں پر تو پھر عذاب والی آیتیں پڑھو. تو یوں میں لیول پر رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو. ادھر چلا جائے تو نقصان، ادھر چلا جائے تو نقصان. اس کو کہتے ہیں الایمان بین خوف والرجا. ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں. تو یہ میں نے 5 باتیں بتائی. یہ 5 باتیں پہلے نماز میں آئیں. نماز خالص عمل ہے. پہلی بات کلمے والا یقین، دوسری بات فضائل والا علم، تیسری بات مسائل والی شکل، چوتھی بات اللہ والا دھیان، اور 5ویں بات اخلاص والی نیت. اور اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. کلمے والا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ دعوت اور قربانی. فضائل والا علم کیسے ملے گا؟ فضائل کی تعلیم میں بار بار بیٹھنا. مسائل والی شکل یہ کیسے معلوم ہوگی؟ یہ علماء سے پوچھ کر. اور اللہ والا دھیان کیسے ملے گا؟ ذکر، تلاوت اور دعا کے ذریعے. اور اخلاص والی نیت کیسے ملے گی؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی اور جی چاہی کی قربانی. یہ 5 باتیں نماز کے اندر لائی جائیں. یہ نماز جاندار بنی انشاءاللہ. مشق کریں ہم. اس کو مشکل مت سمجھنا. اس کو مشکل بالکل مت سمجھنا. بالکل آسان ہے. طے کر دو کہ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جماعتوں میں پھرتے اور پھر یہ نہیں کہ تم اکیلے سیکھو گے نہ. دعوت کی فضا کے اندر جب سیکھو گے تو انشاءاللہ تمہارے اندر اور دوسروں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. بالکل میں صحیح کہتا ہوں. ایک ہمارے ملک میں بالکل گریجویٹ مغرب کی نماز کے بعد اس نے نماز پڑھی نفل، اور میں اس کی نماز دیکھتا رہا. چھوٹی چھوٹی داڑھی اور نماز کے اندر زار و قطار وہ رو رہا تھا. اور ایسا معلوم ہوتا جیسے بہت بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. نماز پڑھ کے بہت دعا مانگی، اس نے روتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے پاس بلایا. میں نے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں. پچھلے سال چلا دیا تھا، بہت مجھے روحانیت ملی. لیکن جب میں گھر گیا تو رشوت کا کھانا کھایا، سب نکل گیا. تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. مجھے پھر گھر جانا ہے. اب دیکھیے کتنا حالانکہ گریجویٹ ہے، لیکن وہ اللہ دولت دیتا ہے. ہم ذرا متوجہ ہوں، بس ہم متوجہ ہوں تو اللہ. میں کہتا ہوں گنہگار اللہ کی رحمت کو اتنا نہیں تلاش کرتا جتنی اللہ کی رحمت اس گنہگار کو تلاش کرتی. رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مناسب نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے اور میں دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی غلطی معاف کروں. ہم اس میں پڑے ہوئے سوتے رہتے. تو خیر اس گریجویٹ کو پھر ہم نے ترکیب بتائی کہ اب کیا کرے گا، رشوت کا کھانے سے بچنے سے کیا کرے گا. اس نے پھر ترکیب پر عمل کیا اس نے. تو یہ 5 باتیں نماز کے اندر آئیں تو نماز جاندار بنے گی. پھر یہ 5 باتیں شادی میں آئیں تو شادی بھی جاندار بنے گی انشاءاللہ. تو پھر اس شادی پر جو اللہ کا وعدہ ہے تنگی کے دور کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا. دعا مانگیں گے، دعا میں قبولیت ہوگی، اللہ دعا قبول فرمائیں گے. ہمارے کام انشاءاللہ دعاؤں سے بنیں گے. یہ دعا والا راستہ ہے. نبیوں والا کام دعوت والا دعا والا. دعا سے کام بنے. جہاں کوئی مسئلہ کا ہم دعا مانگیں اللہ قبول کریں گے. اللہ کا وعدہ ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن دعا کی قبولیت میں رکاوٹ والی کوئی بات نہ ہو. رکاوٹ کب آئے گی؟ جب کھانا کپڑا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، یا جب غفلت سے دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی. دھیان سے مانگے. اور تیسری بات
دعوت کی فضا جب آدمی بنائے گا تو دعا خوب قبول ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ، بری باتوں سے روکو. کہیں وہ دن تمہارے اوپر نہ آ جائیں کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. تو دعوت کی فضا میں دعا قبول ہوتی ہے. گھر پہ فضا بناؤ، وہاں پر بھی بناؤ. اور دعا کی قبولیت کے اندر اللہ جل جلالہ و من والہ نے 5 باتیں رکھی. ہم جو مانگے اللہ سے تو اللہ دے گا، لیکن ہماری مصلحت کو سامنے رکھ کر دے گا. تو کبھی تو اللہ جو مانگتے ہیں وہی دے دیتا ہے جلدی، اور کبھی جو مانگتے ہیں دیتا وہی ہے، لیکن دیر سے دیتا ہے، رولا رولا کر، تاکہ ترقی ہو، روحانی ترقی ہو. رونا پسند آ چکا ہے تیرا، کام تیرا بنے گا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ اللہ کو پسند آ چکا ہے تو اس لیے بعض مرتبہ دیتے ہیں لیکن ذرا دیر سے دیتے ہیں، رولا رولا کر. اور تیسری ترتیب خدا کے ہاں یہ ہے کہ جو مانگا وہ مصلحت کے مناسب نہیں، کوئی اور چیز ہے مصلحت کے مناسب، جو مانگا وہ نہیں دیتے، جو مصلحت کے مناسب ہے اللہ وہ دیتے. یہ تیسری ترتیب. اور چوتھی ترتیب خدا کے ہاں دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں دیا، لیکن کوئی بلا آ رہی تھی، اللہ نے اس بلا کو روک دیا. اس لیے وہ بلا آتی تو سب ختم کر دیتی، بلا رک گئی. اور 5ویں ترتیب دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ نے ریزرو کر دیتے ہیں دعا کو، اور آخرت میں جا کر دیتے ہیں بہت زیادہ. تو آدمی وہاں تمنا کرے گا کہ دنیا کی ساری دعائیں آخرت کے لیے ریزرو رہتی تو اچھا تھا. یہ 5 ترتیبیں ہیں خود دعا کی قبولیت کی. کبھی جو مانگا وہی دیا جلدی، کبھی دیر سے، کبھی کچھ اور دیا، کبھی بلا دور کی اور کبھی آخرت میں دیا. تو دعاؤں کے مانگنے کے اندر ہم کسر نہ چھوڑیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں. میرے محترم دوستو، یہ 5 باتیں جو میں نے بتائیں اس سے تو عمل جاندار بنتا ہے، لیکن عمل کو باقی رکھنے کے لیے ایک چھٹا کام اور کرنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہے. اور وہ چھٹا کام کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق العباد کی ادائیگی. لوگوں کا حق اگر دبا دیا تو بنا بنایا عمل جاندار وہ اس کے پاس چلا گیا جس کا حق دبا. جب آدمی کے پاس وہ عمل رہا ہی نہیں تو پھر اس کی تاثیر کیسے ظاہر ہو؟ وہ عمل آدمی کے پاس رہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہو. تو چھٹی چیز حقوق العباد کی ادائیگی. جس کی زمین دبائی واپس کرے، جس کا پیسہ چرایا واپس کرے، کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگے، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگے. تو یہ عمل آدمی کے پاس محفوظ رہے گا. بس یہ 6 باتیں. اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر اوپر سے جو ہمدردی کرو گے کسی کی، اس کا نام ہے اخلاق، اور یہ ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم سے پہلے حق کا دینا ہے، یہ ضروری ہے. یہ 6 نمبر آ گئے، لیکن ایک بات باقی رہی، وہ یہ کہ اکیلا ایک آدمی یوں چاہے کہ میں اپنے عمل کے اندر یہ 5-6 باتیں لا کر اور اپنے عمل کو جاندار بنا کر اور میں عمل کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا کروں، تو یہ اکیلا آدمی اگر کرے گا نا تو اس کے لیے مشکل ہوگی. ماحول کے اندر آسان ہے. ماحول بنتا ہے دعوت سے. ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے. تو جب دعوت گھر پر بھی ہو، محلے میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو، ملک میں بھی ہو، عالم میں بھی ہو، ایک ماحول بنے گا. اس ماحول کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان، دوسروں کے لیے بھی آسان. گریجویٹ ماحول کے اندر آدمی بنتا ہے. اکیلا آدمی گریجویٹ بننا چاہے تو پھر وہ کچا بنتا ہے، پکا نہیں بنتا.
تو ماحول بنے گا دعوت سے. اور یہ جو دعوت کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ، سال کا چلا، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی 2 تعلیمیں، ایک اپنے مکان میں، اور اسی طرح روزانہ کے 2.5 گھنٹے، یہ تو بالکل شروع ہے، ابتدا ہے. اور اللہ کا فضل، ہمارے بہت سے کام کرنے والے روزانہ 8 گھنٹہ دے رہے. 8 گھنٹے سے انہیں کم پر نہیں آنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی مہینے میں 10 دن جماعتوں میں نکلتے ہیں، تو 10 دن سے 3 دن پر نہ آئے بلکہ اور آگے بڑھے. بعض ہمارے بھائی سال کا 3 چلا دیتے ہیں، تو 3 چلے سے 6 مہینے پر آنے، وہ نیچے نہ اترے. یوں دھیمے دھیمے اگر ہم چلتے رہے تو ہمارا اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک دن اللہ ہم کو ایسا